فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے، باب نمبر 7، صفحہ نمبر 207۔ نمبر 3، ثانیہ زہرا کی منزل عصمت و نیابت۔ ہم ایک بار پھر علامہ مامکانی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں وما ادراک ما زینب، کتاب عیان الشیعہ جلد نمبر 33، یعنی تو کیا جانے زینب کیا ہے۔ ہم جو کچھ بھی ان کی توصیف اور شان میں کہتے ہیں کم کہتے ہیں۔ آپ کی دو خصوصیات ایسی ہیں جن کی یا تو دوسروں میں صرف علامات نظر آتی ہیں یا وہ خصوصیات بہت کم درجے پر پائی جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ آپ سن رشد کو ایسے ماحول میں پہنچی اور ایسے ماحول میں آپ نے زندگی بسر کی کہ وہ ماحول کسی اور کو میسر نہ ہوا۔ آپ نے عصمت کی فضا میں پرورش پائی اور جملہ معصومین کے درمیان ہوش سنبھالا، بلکہ آپ کی پوری زندگی انہی کے درمیان اور اسی فضا میں بسر ہوئی۔ آپ کے اولین مربی وہ حضرات ہیں جو سب کے سب معصوم ہیں، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان حضرات معصومین کے درمیان وہ فضا قائم تھی جو عطر وحی سے معطر تھی۔ یہ وہ خاندان ہے جس کے لیے قرآن کریم کی آیت نمبر 36، سورہ نور کی آیت نمبر 36۔ ان کے بعد آپ کی حیات اقدس امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور باروایت کچھ عرصہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بسر ہوئی، جو سب کے سب ائمہ معصومین ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے معصومین کے کرداروں نے آپ کے مزاج و کردار میں نفوذ نہ کیا ہو یا مؤثر نہ ہوئے ہوں؟ تاریخ اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ کردار معصومین آپ پر اثر انداز نہ ہوئے ہوں، بلکہ ان سب کا آپ کے طریقہ حیات میں عمیق و مستقل اثر پایا جاتا ہے، جس کی مثالیں اور آثار صاف نظر آتے ہیں اور آئندہ صفحات میں پیش ہوں گے۔ منازل کردار زینب عالیہ۔ ثانیہ زہرا بہت بلند مقام و کردار رفیع کی مالک ہیں، جس میں ان کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ آپ عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، عارفہ ہیں، فصیحہ ہیں، بلیغہ ہیں، جواد و کریم ہیں، رزم و بزم دونوں کی اہل ہیں، مشفقہ ہیں، محبت کرنے والی ہیں، مقام ولایت کی پیغام رساں ہیں، ابن اسیر کے بقول عاقلہ ہیں، خردمند ہیں، سخن محکم رکھتی ہیں، مقام میں ذکر حدیث و روایات آپ کی قیام گاہ ہے۔ ابن عباس جیسے لوگ کہتے ہیں حدثنی عقیلتاً، کتاب الکامل، یعنی یہ بات ہمیں ہماری عقیلہ نے بتائی۔ بالفاظ دیگر زینب عالیہ امامت، کتاب سفینہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558 کی سپرد شدہ امانات، کتاب مقاتل طالبین کے بوجھ کے لیے مناسب و شائستہ ترین ہستی ہیں۔ علامہ برغاوی آپ کو ان مقامات سے نسبت دیتے ہیں جو شان امامت کے لیے مخصوص ہیں۔ کتاب مجالس المتقین۔ دیگر مصنفین اور مورخین نے بھی آپ کو متعدد مقامات باطنی، معنوی، عرفانی، فضائل و خصائل، علم و عمل، عصمت و عفت کے سلسلے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ثانی قرار دیا ہے۔ کتاب درج المذاہب، فخر عصمت و نیابت۔ ثانیہ زہرا صرف اس بصیرت کی بنا پر جس کا اندازہ ہمیں حیات رسول و معصومین علیہ السلام سے ہوتا ہے، لفاظی یا اعتبار سے معصومہ نہیں ہے،
بلکہ علامہ ماسکانی کے بقول اگر کوئی شخص حیات زینب عالیہ سے واقفیت رکھتے ہوئے بھی آپ کی عصمت کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ اس امر میں کسی طرح کا شک کرے، کیونکہ معاملہ اگر آپ کی عصمت کے برعکس ہوتا تو امام حسین علیہ السلام پر لازم نہ تھا کہ وداع آخر کے وقت رموز امامت اور اپنے وصایا کو آپ کے سپرد فرماتے۔ کتاب ایان الشیعہ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 191۔ حقیقت یہ کہ زینب کبریٰ سے ان کی پاک زندگی کے دوران ایسے مواقع و حالات ظاہر ہوئے جو معصوم حضرات کے سوا کسی سے متوقع نہیں ہو سکتے۔ آپ کے سوا اور کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو سفر حیات میں ہر لحظہ ذات پروردگار سے منسلک رہ سکے اور ہر وقت اپنی زندگی، کردار، اقدار، عمل اور گفتگو پر اس قدر قابو رکھ سکے۔ آپ نے اپنی تمام عمر صحبت معصومین میں بسر کی تھی، ہمیشہ معصومین کے ساتھ رہی، حتیٰ کہ اس مقام پر فائز ہو گئی جو صحیح معنی میں مقام امانت تھا۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہم السلام آپ پر اعتماد کامل رکھتے تھے۔ پیروئے عصمت، کئی مصنفوں اور صاحبان فہم لوگوں نے آپ کو مقام عصمت کا شناسہ و پیرو قرار دیا ہے۔ آپ کو معصوم تو نہیں جانا بلکہ آپ کو مکمل طور پر پیروئے عصمت تسلیم کیا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو ان حضرات میں شمار کیا ہے جو ہر لحاظ سے مقام عصمت سے واقفیت تامہ رکھتے ہیں، بلکہ آپ کو اس حد تک متعارف با عصمت تسلیم کیا کہ کوئی اور اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ مقام آپ کو آپ کے حالات زندگی، معیار روحانیت، واقعات کے محیط میں آپ کی ذمہ داری کی خاطر دیا گیا ہے جو طول تاریخ میں آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں آپ سے ظاہر ہوئے۔ ہم دنیا اسلام کی ان فاضل و مایہ ناز ہستیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور زینب کبریٰ علیہم السلام کے مقامات و منازل فضل و علم و عرفان و عفت و حیا و قوت قلب و متانت اور زندگی کی مشکلات و مصائب میں صبر و تحمل کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے اور ان دونوں مقدورات کا موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان تمام فضلائے روزگار نے اپنے اس موازنے میں کسی طرح بھی زینب عالیہ کو سیدہ طاہرہ سے کم قرار نہیں دیا، سوائے اس کے کہ زینب عالیہ بیٹی کی حیثیت میں جناب سیدہ طاہرہ سے مؤخر ہیں جو ان کی والدہ گرامی اور پرورش کنندہ کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ موازنہ کرنے والے فاضلین یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب سیدہ طاہرہ کو رسول اکرم اور اپنے شوہر امیر المومنین علیہ السلام سے جیسا رابطہ و تعلق حاصل ہے ویسے ہی تعلق ثانیہ زہرا کو جناب سید الشہداء اور سید الساجدین علیہ السلام سے حاصل ہے۔ یہ حضرات زینب عالیہ کی عصمت کے سلسلے میں آپ کی اپنے عظیم بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روز عاشور تمام اقدامات میں شرکت کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے آپ کو عصمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہم قدم جانتے ہیں۔ منزل نیابت، ثانیہ زہرا خود اپنی استعداد اور شائستہ اقدار کی بنا پر روز عاشور نیابت سید الشہداء علیہ السلام کی منزل پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام زندہ موجود تھے لیکن اپنی علالت کی وجہ سے ممکن نہ تھا کہ آپ پوری قوت کے ساتھ اپنے فرائض امامت کو ادا کر پاتے۔ آپ میں اس قدر قوت و توانائی باقی نہ تھی کہ اسیری کے دوران اپنے اسیر کارواں کی سرپرستی اور نگہداشت کر سکتے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سے متعلق اپنے بعد کے تمام امور اور سالاری کاروان سب ثانیہ زہرا کے سپرد فرما دیے تھے، جو فرائض اپنی خاص نوعیت میں نیابت سید الشہداء کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس نیابت کے سلسلے میں بعض بزرگ مثلاً شیخ صدوق علیہ رحمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان تمام مواقع میں سیدہ زینب بالکل امام حسین علیہ السلام کا نمونہ تھی۔ حد یہ کہ حلال و حرام اور دیگر شرعی مسائل میں جب بھی لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی تو آپ کی طرف رجوع کرتے۔ یہ کیفیت سید الساجدین علیہ السلام کی بیماری سے شفا یاب ہونے تک جاری رہی۔ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ صفحہ نمبر 257۔ ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا معصوم نہ ہو تب بھی معصومین کے فرائض انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ کو وہی قوت قلب حاصل ہے جو حضرات معصومین کے پاس ہوتی ہے، اسی لیے آپ اکثر اپنے زمانے کے امام کے لیے تسلی و اطمینان کا باعث بنتی ہیں۔
ایک مستند روایت کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام خیام اہل بیت میں حضرت علی اکبر کی لاش لائے تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس وقت ثانیہ زہرا کے الفاظ تسکین آپ کے لیے اطمینان و سکون کا باعث بنے۔ ایسی ہی ایک روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتی جلتی ہے۔ جب سید الساجدین علیہ السلام قتل گاہ میں پہنچے اور شہداء کے اجساد کو ٹکڑے ٹکڑے ہوا دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، پھر چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس وقت سیدہ زینب فوراً امام کے پاس پہنچی اور ان کے سکون کی خاطر فرمایا، تجھے کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو اپنی جان گنوا بیٹھے گا۔ کتاب لحوف سید ابن طاووس۔ پھر اسی وقت آپ نے حدیث ام ایمن آپ سے بیان فرمائی۔ مخزن اسرار امامت و امانت۔ زینب کبریٰ امامت کے اسرار و رموز اور امانات کی مخزن نور امامت وہ نور درخشندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ آپ اسی علم و اخلاق کی وارث اور اسرار رموز نبوت کی امین ہیں۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی دانائی اور عظمت اور روحانیت کے واضح آثار آپ میں موجود ملتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کس سے ممکن تھا کہ ان تمام اسرار و رموز کا محافظ ہو سکتا؟ شیخ صدوق مرحوم ثانیہ زہرا کی شان میں لکھتے ہیں، سیدہ زینب کی عظمت اور اس قربت کی بنا پر جو آپ کو امام حسین علیہ السلام سے حاصل ہے، امام علیہ السلام نے آپ کو اسرار امامت کی امین جانتے ہوئے تمام رموز وسائے امامت سپرد فرمائے۔ کتاب اکمال الدین صفحہ نمبر 257۔ چونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متوسل ہیں اور حضرت خود امین وحی پروردگار ہیں، لہٰذا کہنا چاہیے کہ ثانیہ زہرا سزاوار امانت پروردگار ہیں اور یہ تمام اسرار و رموز آپ کو دوران شہادت امام حسین علیہ السلام کاملاً حاصل ہوئے۔ اس بنا پر تسلیم کرنا پڑے گا کہ بعد والے ائمہ علیہم السلام کو رشتہ و اتصال وحی زینب عالیہ کے ذریعے ہی منتقل ہوا، لہٰذا جو کچھ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہوتا ہے وہ دراصل سیدہ زینب کی زبان مبارک سے ادا ہوتا رہا تا وقت کہ سید الساجدین علیہ السلام کی زندگی خطرات سے محفوظ نہ ہو گئی۔ کتاب تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 79۔ یہ کیفیت خود اپنے مقام پر ثانیہ زہرا کی عظمت و شان و رفعت مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔ زینب عالیہ کی یہ حیثیت زنان عالم کے لیے ایک درس ہے جس کا تقاضا یہ کہ وہ سمجھے کہ آپ کی سیرت کاملہ کے زیر سایہ ریاضت سے بہرہ اندوز ہو کر دیکھیں کہ ریاضت اور طلب مغفرت خدا کے میدان میں انسان اس مقام تک رسائی کی سعی کر سکتا ہے جہاں وہ اسوہ معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہو کر وحی پروردگار کے اسرار و رموز کا امین ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ریاضت کے بغیر صرف خواہشات نفسانی کی پیروی سے اس شوکت و رفعت کا حصول ممکن نہیں۔ صفحہ نمبر 212۔ نمبر 4، سیدہ زینب عالیہ کی شان و منزلت کے دیگر پہلو۔ ہم ہرگز ایسے مبالغے کے مرتکب نہیں ہو سکتے کہ یہ کہہ دیں کہ فلاں مقام عظمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں پہلے ہی سے فلاں آیت قرآن مجید نازل ہو چکی تھی، یا فلاں آیت کے نزول سے پروردگار عالم کے غرض و مقصد روز عاشور کے فلاں واقعے کی اہمیت کا اظہار ہے، یا فلاں واقعہ کسی آیت قرآن کا مصداق جدید ہے، یا فلاں آیت نصف صدی تک بے تفسیر رہی اور روز عاشورہ محرم اس کی تفسیر ظاہر ہوئی۔ ایسی تفاسیر پیش کرنے والے شاید اپنی تعبیرات و توجیہات سے سیدہ زینب کی شان کو بلند کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح جو مقام مقدرہ اپنے دل میں رکھتے ہیں اس کا اظہار کریں، لیکن ہمارا خیال تو یہ کہ اس قسم کی توجیہات و اقدامات سے شان زینب عالیہ تو بلند نہیں ہوتی، بلکہ مقام قرآن روبہ تنزیل نظر آنے لگتا ہے، یا وہ لوگ اسلوب قرآن اور شان نزول آیات کو اپنی ایسی تعویلات کے ذریعے حقیقت سے دور کر دیتے ہیں۔ البتہ ہم اس سلسلے میں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انسان اس موضوع پر تلاش و کوشش کر کے قرآن پاک کے بہت سے کلمات و آیات کے مصادق تک پہنچ سکتا ہے۔ مثلاً صفت ایمان کے بیان سے قرآن حکیم کے ایسے کلمات مل جاتے ہیں جن کے مصادق مومنین ہوں، یا صفات تقویٰ کے وضاحت قرآن سے مصادق متقین سے متعلق آیات کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔
یا جامع بندگی پروردگار کے زیب تن کرنے سے عباد خدائے رحمان کے مصداق قرآن میں مل جائیں گے۔ لہٰذا اگر ان عناوین سے مقام ثانی زہرا کا مطالعہ کیا جائے تو لاتعداد آیت قرآنی اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مصداق قرار پائیں گی۔ اہمیت و مقام زینب عالیہ۔ عالم خواتین میں سیدہ زینب عالیہ کو جو مقام و اہمیت حاصل ہے یا معاشرہ بشری میں جو عزت و حرمت آپ کے لیے موجود ہے، اس کے پیش نظر کئی افراد صنف و نازک کے جذبہ ہوا و ہوس نے انہیں مجبور کیا کہ اپنے آپ کو زینب ظاہر کریں۔ نامناسب نہ ہوگا کہ یہاں ہم ابن شہر عاشوب کی ایک روایت نقل کریں۔ وہ لکھتے ہیں، کتاب مناقب ابن شہر عاشوب، زینب عالیہ ایسے مقام عظمت و اہمیت کی حامل تھی کہ اس مقام کے حصول کی خاطر کئی دیگر عورتوں نے جھوٹ موٹ اپنے آپ کو زینب کہلوانا چاہا۔ چنانچہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ ہر 50 سال بعد میری جوانی پلٹ آیا کرے گی۔ یہ متوکل عباسی کا دور حکومت تھا۔ اس نے امام ہادی حضرت محمد تقی علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سچ کہتی ہے تو درندے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا حکومت نے چاہا کہ اسے درندوں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر اس عورت نے عاجزی و خوشامد شروع کر دی اور اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی نقل ہوا ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی روایات سامنے آتی ہیں۔ علامہ ڈاکٹر مجتبیٰ حسین کامپوری اپنے مقدمہ کتاب کربلا کی شیر دل خاتون، مصنفہ عائشہ بنت الشاطی مصری، مطبوعہ امامیہ مشن لاہور میں تحریر فرماتے ہیں، تقریباً 1400 سال سے ثانیہ زہرا کا تصور عظمت دلوں پر چھایا ہوا ہے۔ اس کا اظہار مختلف شکلوں میں ہوتا رہتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام سن 220 ہجری کے زمانے میں ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ زینب بنت علی ہے۔ یہ دعویٰ ہی اس حقیقت پر مبنی تھا کہ دلوں میں ثانیہ زہرا کی عظمت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اسے اس ادائے باطل سے کیا فائدہ ہوتا۔ وہ تو اس جھوٹے دعوے سے اس احترام کو حاصل کرنا چاہتی تھی جو دلوں میں ثانیہ زہرا کے لیے مخصوص تھا۔ غالباً یہ عورت قبیلہ بنی کلب کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ شام کے سفر میں بنی کلب کے صحرا میں رہ گئی تھی۔ متوکل عباسی کا دور تھا۔ اس کے پاس یہ قصہ آیا تو اس نے کہا کہ زینب بنت علی کو تو بہت عرصہ گزرا، تقریباً 150 سال، اور تم جوان ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے رسول خدا نے دعا دی تھی، اس کا اثر ہے کہ ہر 50 سال کے بعد میں جوان ہو جاتی ہوں۔ آل ابو طالب کے نمایاں لوگوں کو بلایا گیا۔ فتح بن خاقان نے بادشاہ سے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو بلائے، وہ مناسب فیصلہ کر دیں گے۔ امام نے فرمایا کہ درندوں پر اولاد علی کا گوشت حرام ہے، اسے درندوں کے کٹہرے میں ڈال دیا جائے۔ اگر اس کا دعویٰ سچا ہوگا تو اسے درندوں سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ وہ ڈر گئی اور کہنے لگی یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی سواری پہ بیٹھی اور یہ کہتی ہوئی چلی گئی میں جھوٹی زینب ہوں، یعنی زینب صدیقہ طاہرہ نہیں ہوں۔ ایک روایت میں کہ اسے جانوروں میں ڈال دیا گیا اور درندے اسے کھا گئے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں اسی طرح کا ایک واقعہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ درج کیا ہے۔ لکھا کہ عورت خراسانی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بعض راویوں کے صحیح سے اسے امام رضا کے زمانے میں بھی دکھایا گیا ہے۔ قاضی ابو علی محسن تنوخی سن 320 ہجری سے سن 384 ہجری کے زمانے میں بھی یہ واقعہ دہرایا گیا۔ ابو القاسم بن عالم فلسفی کہلاتے تھے۔ انہوں نے اسے بیان کیا اور کہا کہ شیعوں میں یہ خبر بہت ہی مشہور رہی ہے، لیکن ابو القاسم نے بھی سیون اسے امام رضا علیہ السلام کے عہد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو القاسم نے کہا کہ ایک عورت نے بنت علی ہونے کا دعویٰ کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے اسلاف سے روایت سنی کہ اولاد فاطمہ کا گوشت درندوں پر حرام ہے، اگر درندے اسے کھا لیں گے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ عورت نے پہلے تو اس خبر کی صحت سے انکار کیا اور حضرت سے کہا کہ امام خود درندوں میں جا کر اس حدیث کی صحت کا ثبوت دیں۔ خلق عظیم اس واقعے کے مشاہدے کے لیے
اس واقعے کے مشاہدے کے لیے جمع ہو گئی۔ امام درندوں میں چلے گئے، درندے محبت کا اظہار کرنے لگے، عورت درندوں میں ڈال دی گئی، سب نے مل کر اسے پھاڑ ڈالا اور وہ زینب کذابہ مشہور ہو گئی۔ کتاب الفراج بادو شدہ، قاضی ابو علی تنوخی، مطبوعہ مصر، سن 1938۔ امام علیہ السلام نے جو روایت بیان فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ کل بنی فاطمہ و بنی علی تو اس میں شامل تھے نہیں، بلکہ صرف ائمہ معصومین مراد تھے، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین کے علاوہ اس میں حضرت زینب ضرور شامل تھیں، اور یہ ان کا مخصوص شرف تھا جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کسی علوی یا فاطمی کو حاصل نہ تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ نے عفت و عصمت کا معیار بلند قائم کیا، اس کے صلے میں خدا نے ان کی ذریت پر آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے حسن، حسین، زینب و ام کلثوم مراد ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات شہادت کے بعد شیعوں کے سامنے مسئلہ امامت نہایت ہی اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ احمد ابن ابراہیم سن 262 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہمشیرہ معظمہ حضرت حکیمہ سے اس پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے ملے۔ شیعوں کو غیبت کے عہد سے پہلے سابقہ تھا، اس لیے جس قدر بھی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے، ایسے اہم مسئلے کے زیر بحث ان کا اٹھنا ایک فطری بات تھی۔ احمد نے پس پردہ حضرت حکیمہ سے کئی سوال کیے۔ ایک سوال امام عصر کے متعلق تھا۔ حضرت حکیمہ نے فرمایا کہ امام حسن عسکری کے بعد امام ان کے فرزند ہیں۔ احمد نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ حضرت حکیمہ نے فرمایا وہ مستور ہیں۔ احمد نے پوچھا پھر شیعہ کس کی طرف رجوع کریں؟ فرمایا ابو محمد امام حسن عسکری کی والدہ اور امام عصر کی دادی سیدہ کی دادی حضرت سلسلیل کی طرف رجوع کیا جائے۔ احمد نے کہا ایسے شخص کی پیروی کروں جس کے متعلق ایک عورت کو وصیت کی گئی ہے؟ فرمایا یعنی امام حسین کی اقتداء میں یہ عمل ہے۔ امام نے اپنی بہن زینب بنت علی کو ظاہری طور پر وصیت کی تھی۔ علی بن الحسین کا جو علم باہر آتا تھا وہ علی بن حسین کا نام چھپانے کے لیے زینب بنت علی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ حضرت حکیمہ کے بیان سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت خاتون کربلا امام حسین علیہ السلام کی وصی تھیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی سپر تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور قوم کے درمیان واسطہ تھیں۔ سیاسی مسائل معنی تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سامنے آئیں، آپ امام سے واسطہ رکھتی اور آپ کے توسط سے قوم کے مسائل حل ہوتے تھے اور آپ کے توسط سے قوم کے مسائل حل ہوتے رہتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عصر استبداد میں جبکہ عمومی تشدد و سخت گیری سے امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے روایت نہیں کی جا سکتی تھی تو ابو زینب کے نام سے امیر المومنین علیہ السلام کی روایتیں بیان ہوتی۔ بنی امیہ نہ سمجھ سکتے کہ ابو زینب کون تھے، اس طرح اس مبارک نام کے ذریعے حقیقت طالبان حق کو پہنچتی رہتی تھی۔ خاتون کربلا تقدس و روحانیت کا سورج تھیں، آپ کی یاد سے وہ دل جو یاد خدا سے ویران آباد ہو جاتے ہیں، ان میں خدا کی معرفت کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی روح آج بھی دنیا میں ذہن کو سکون کی دولت بانٹ رہی ہے۔ آپ کی کرامت سے جن کی روح بیمار ہے وہ صحت پاتے ہیں اور جن کو کوئی جسمانی تکلیف ہے وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ خاتون کربلا نے وہ آہ و کرا چھوڑی جس سے 1300 سال سے فضا گونج رہی ہے۔ مجلسوں کا سارا سوز و گداز خاتون کربلا کا ورثہ ہے۔ وہ آنسو چھوڑے جو ابر غم بن کر ہر سال موسم اذاں میں برستے ہیں۔ خاتون کربلا نے ایسا ذہن چھوڑا جس میں ظلم کے خلاف احتجاج کا شدید میلان ہے۔ یہ میلان قوموں کی آزادی کا سرمایہ ہے۔ حسینی پیغام چھوڑا، اسلام کی حفاظت کا جذبہ چھوڑا، عورتوں میں خود اعتمادی، پامردی، باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کا حوصلہ چھوڑا۔ کتاب کربلا کی شیر دل خاتون، صفحہ نمبر 72 تا 79، 72 تا 79۔
اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام پہ پہنچا، کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 214 سے آیت اللہ محسن امین مروم کہتے ہیں، سیدہ زینب خواتین فاضلہ تھیں، جبکہ آپ کا علم و فضل ذکر و بیان کی حدود سے بڑھ کر ہے۔ آپ قوت استدلال، ثبات عقل، ثبات روح، فصاحت و بلاغت اور کلام کرنے کے ہنر میں بہت بلند مقام کی مالکہ تھیں۔ کتاب اعیان الشیعہ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 191۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ صفات و صلاحیات بذات خود اہمیت خیز اور جاذب نظر ہوتی ہیں۔ فطرتاً اکثر لوگ ان صفات پسندیدہ کے اس قدر خواہشمند ہوتے ہیں کہ اس قسم کی کیفیات اور شان اپنے لیے تلاش کرنے لگتے ہیں یا اپنے آپ کو ان سے منسوب کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سیدہ زینب مصداق آیات قرآن پاک، اپنی ان تمام کوششوں کی بنا پر جو ثانیہ زائرہ نے اللہ کی راہ میں ریاضت اور اپنے ہدف دین کے حصول کی خاطر سر انجام دیں، آپ بہت سی آیات قرآن کی مصداق ہیں۔ ہم میں اس قدر قوت و سکت نہیں کہ اس پہلو سے متعلق تمام ایسی آیات قرآن پاک کو جمع کر سکیں، تاہم بنظر اختصار قابل ذکر آیات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اور فقر و فاقہ، رنج و سختی اور کٹھن وقت میں ثابت قدم رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوائے ایمان میں سچے نکلے، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ نمبر 2 سورہ آل عمران آیت نمبر 146، پھر ان پر خدا کی راہ میں جو مصیبت پڑی ہے، نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ بودا پن کیا، اور نہ دشمن کے سامنے گڑگڑانے لگے، اور ثابت قدم رہنے والوں سے اللہ الفت رکھتا ہے۔ نمبر 3 سورہ فاطر آیت نمبر 29، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھا کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے چھپا کے اور دکھلا کے خدا کی راہ میں دیتے ہیں۔ نمبر 4 سورہ حج 34-35، اور اے رسول ہمارے سامنے گڑگڑانے والے بندوں کو بہشت کی خوشخبری دے دو، یہ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا نام لیے جاتے ہیں تو ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ نمبر 5 سورہ رعد آیت نمبر 22، اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی خوبی مخصوص ہے۔ نمبر 6 سورہ آل عمران آیت نمبر 147، اور لطف یہ کہ ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہ اور اپنے کاموں میں ہماری زیادتیاں معاف فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے گروہ پر ہم کو فتح عنایت فرما۔ نمبر 7 سورہ دہر آیت نمبر 8، اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ نمبر 8 سورہ نساء آیت نمبر 100، اور جو شخص اپنے گھر سے جلا وطن ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، اسے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو اللہ پر اس کا ثواب لازم ہوگا۔ زینب عالیہ کی شان میں روایات، ان تمام تشریحات اور بیان اوصاف کے بغیر جو معصومین علیہم السلام نے ثانیہ زہرہ کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں، آپ اپنے انجام کردہ فرائض، اپنی ریاضت اور اپنی اہمیت کی بنا پر لاتعداد احادیث و روایات کی مصداق واقع ہوئی ہیں، جن سب کا احصاء یہاں ممکن نہیں، تاہم ان میں سے چند ایک ہدیتاً درج کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جو شخص 40 روز تک اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے، اس کے قلب و زبان سے چشمہ حکمت جاری ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبوی۔ نمبر 2 میں اللہ اس شخص کے کان بن جاتا ہوں جو حق کو سنتا اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں کہ وہ ان سے حق کو دیکھتا ہے۔ حدیث قدسی۔ نمبر 3 جو شخص اللہ کے لیے وقف ہوگا اور اللہ ہی کے لیے عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4 نہج البلاغہ حکمت نمبر 457، خدا کی قسم انہوں نے اسلام کی پرورش کی۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اس کے ساتھ اپنے پورے وجود تن من سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ خداوند عالم بھی اپنی عنایت خالص کے تحت اپنے ان بندوں کی ثنا و ستائش فرماتا ہے۔ کتاب تحفظ العقول صفحہ نمبر 160۔ نمبر 6
بہترین بصیرت وہ ہے جو دین کی بھلائی کے لیے اختیار کی جائے، امام حسن علیہ السلام۔ نمبر 7، لوگوں میں زیادہ خطرناک کون ہے؟ فرمایا جو اپنے لیے لوگوں کو خطرہ نہ سمجھے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ نمبر 8، مومن ترازو کے 2 پڑلوں کی مانند ہے، جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے مصائب و ابتلا میں بھی اضافہ ہوتا ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان کے مصادق، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شان اور مقام بلند کا یہ عالم ہے کہ افراد امت رسول پاک میں کسی شخص سے آپ کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات صرف ثانیہ زہرا ہی کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتی بلکہ آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب اسی شان و مقام کے مالک ہیں۔ اس کے برعکس قطعی طور پر یہ بات صحیح و صادق ہے کہ امت مرحومہ کے تمام افراد میں کسی کا بھی ان حضرات مقدس کے ساتھ مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس امت کے کسی فرد کا مقام آل محمد پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2۔ ان حالات میں اگر زینب عالیہ کی شان کا موازنہ کرنا ہی ہو تو ایسے حضرات سے کرنا چاہیے جو ویسی شان کے مالک ہوں۔ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں حسنین علیہ السلام کے ہم پلہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی انہی بزرگ مصلحین سے درس لیا ہے، یعنی جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سیدہ طاہرہ کی عظیم صاحبزادی نے بھی علمی اور دینی مقامات میں انہی سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کی شان میں بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے چند ایک اس طرح سے ہیں۔ آپ فصاحت و بلاغت میں اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مانند تھیں، گویا آپ کے دہن مبارک میں بھی زبان علی تھی۔ عفت و تقوی میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرح معاشرہ خواتین اسلام کے لیے بہترین نمونہ اور اپنی مادر گرامی کی مکمل نظیر تھیں۔ حلم و بردباری اور برداشت عالم میں جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تصویر تھیں، جو تمام صدمات پر اللہ تعالیٰ کی خاطر تحمل کرتے تھے۔ شجاعت و جرأت و استقلال میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مثال اور آپ کے شانہ بشانہ شریک جہاد تھیں۔ عبادت و دعا و مناجات کی منزل میں امام زین العابدین علیہ السلام کی مانند تھیں۔ آخر آپ یعنی زینب کبریٰ بے مثال و بے نظیر خاتون تھی۔ یوں کہہ لیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ خواتین عالم کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت، بے مثال عظمت و افتخار کی حامل، عصمت و فضیلت کی مالکہ، جہاد راہ پروردگار میں جان قربان کر دینے کی علم بردار تھیں۔ لہٰذا کون ہے جو زینب عالیہ کی برابری اور ہمسری کر سکے؟ اکثر لوگوں نے آپ کو عاقلہ، لبیہ، جزیلہ، عقیلہ وغیرہ جیسے القاب سے بھی یاد کیا ہے۔ کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 469۔ مولانا علامہ شرف الدین نے آپ کو فہم، عقل، صفائی نفس، قوت قلب، عزت نفس، شجاعت اور سعادت میں سر فہرست شمار کیا ہے۔ تاہم یہ سب الفاظ و تفاصیل کس طرح ثانیہ زہرا کی معرفت کے لیے کافی ہو سکتے ہیں؟ ثانیہ زہرا کے رموز عظمت، اس بات میں کوئی کلام نہیں کہ سیدہ زینب عالیہ عظیم و بے مثال بی بی تھیں۔ اس بات پر تمام مورخین و اہل علم نے اتفاق کیا ہے۔ آپ حرم محترم امام حسین علیہ السلام کی مکمل سربراہ تھیں۔ واقعہ کربلا میں آپ ہی تنہا خاندان جناب سید الشہداء علیہ السلام کی کفیل اور امام زین العابدین علیہ السلام کی محافظ تھیں۔ بلکہ یہ کہنا عین مطابق واقعہ ہوگا کہ واقعہ کربلا سے پہلے اور بعد آپ ہی خاندان سید الشہداء علیہ السلام کا اصلی سہارا اور خواتین اہل حرم کی سرپرست تھیں۔ آپ خاندان رسالت میں خصوصی شان و منزلت کی مالکہ تھیں۔ کیفیت یہ تھی کہ ایک روز امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھے کہ سیدہ زینب کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی تعظیم بجا لائے۔ لہٰذا ہمیشہ دوران سفر
جن میں آپ کا سفر کربلا بھی شامل ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ کے سوار ہونے کی خاطر حضرت ابو الفضل العباس اپنا زانو جھکا دیتے تاکہ ثانیہ زہرا اس پر پاؤں رکھ کر کجاوے میں سوار ہو جائیں۔ ہم کس طرح اور کیسے اس عظیم خاتون کے رموز عظمت کی جستجو کر سکتے ہیں؟ صرف دو باتوں ہی سے اس امر کا اندازہ ممکن ہے۔ نمبر 1، خدائے بزرگ و برتر کی بندگی خالص، اور نمبر 2، شخصیت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سے عقیدت اور آپ کے فضائل کی تلاش۔ اور یہ رموز عظمت تو اس بزرگ خانوادے کے تمام افراد میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر باب نمبر 7 اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 18 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔